جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے صحابہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ ایک صحابی تھے انصاری عبد الرحمن، ان کا ایک بھائی بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں سے حضرت ثعلبہ۔ حضرت ثعلبہ اور حضرت عبد الرحمن سے کہا کہ آج سے آپ دینی بھائی ہیں۔ انہوں نے ان کو اپنے گھر میں رکھ لیا، گھر میں رہتے رہے۔ حضرت ثعلبہ کم عمر تھے، حضرت عبد الرحمن زیادہ عمر کے تھے۔ چونکہ دینی بھائی تو تھے لیکن بیوی سے پردہ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن جہاد کے لیے گئے تو حضرت ثعلبہ سے کہا کہ آپ گھر پر رہیں اور گھر کی، کاروبار کی اور میری بیوی کی حفاظت کریں۔ حضرت عبد الرحمن تو کہہ کر چلے گئے ذمہ داری دے کر، لیکن شیطان بہکاتا ہے، نیا نیا اسلام تھا حضرت ثعلبہ کا، تو دل میں وسوسہ شیطان نے ڈالا کہ پردے کے اندر جھانک کر دیکھوں۔ جھانک کر دیکھا تو حضرت عبد الرحمن کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، دل بہکا اور زبردستی گناہ کر بیٹھا۔ اب جب گناہ کر لیا تو حضرت عبد الرحمن کی بیوی نے کہا کہ تو نے بہت برا کیا ہے، اپنے بھائی کی آبرو کو ملیا میٹ کر دیا، تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا۔ تو ان کو ندامت ہوئی اور پھر خیال آیا کہ ایک تو بھائی جس نے احسان کیا کہ مجھے اپنے گھر میں رکھا، اپنے کاروبار میں شریک کیا اور سب کچھ مجھے دیا، اور پھر اس نے چلتے ہوئے اپنی عزت، اپنا مکان میرے حفظ و امان میں دیا، میں نے اسی پر ڈاکہ ڈال دیا، اور ایک ایسا بھائی جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گیا ہے اس کی آبرو کو ملیا میٹ کر دیا، تو بڑی شرمندگی ہوئی۔ تو یہ خاموش ہو گئے، ایک کونے میں گر گئے، جا کر باہر نہ نکلے۔ جب جہاد سے صحابہ واپس آئے تو حضرت عبد الرحمن نے دیکھا کہ دینی بھائی مدینے کے جو لوگ ہیں وہ آنے والوں کا استقبال کر رہے ہیں، لیکن ثعلبہ نے عبد الرحمن کا استقبال نہیں کیا۔ بڑا تعجب ہوا، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ اس وقت تک نہیں بتاؤں گا جب تک کہ میرے دونوں ہاتھ میرے پیچھے نہ باندھ۔ مطلب یہ کہ ایک مجرم کو جس طرح باندھا اور جکڑا جاتا ہے، جب تک اس طرح مجھے ہتھکڑی نہ لگا دو میں کوئی بات نہیں بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بتاؤ، کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں نہیں بتاؤں گا، پہلے میرے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ دو۔ حضرت عبد الرحمن نے ثعلبہ کے دونوں ہاتھ باندھ دی، پھر کہا کہ ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ میں نے آپ کی بیوی پر ہاتھ ڈال دیا، اللہ مجھے معاف کرے۔ حضرت ثعلبہ کو غصہ بہت آیا لیکن برداشت کیا اور کہا کہ چلو کسی سے مسئلہ پوچھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ پکڑ کر لے چلے، حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچے اور ساری بات بیان کی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھ سے دور ہو جا، کہیں ایسا نہ ہو تیرا عذاب مجھ پر بھی نازل ہو جائے۔ یہ یہاں سے مایوس ہو کر حضرت ابوبکر کے پاس پہنچے۔ حضرت ابوبکر نے کہا ایسا نہ ہو جو آگ کی زنجیریں تیرے لیے بنائی گئی ہیں اس کی لپیٹ میں بھی آ جاؤں، مجھ سے دور ہو جائے۔ حضرت عبد الرحمن اور حضرت ثعلبہ پھر نبی کریم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ آپ نے ساری بات سنی اور کہا کہ میرے شہر سے نکل جا، تیرے لیے کوئی معافی نہیں۔ حضرت عبد الرحمن اپنے گھر آ گئے۔ ثعلبہ روتے ہوئے جنگل کی طرف چلے گئے۔ 3 دن گزر گئے۔ 3 دن کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور معلوم کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو نبوت کس نے دی ہے؟ کیا آپ خود نبی بنے ہیں؟ کہا کہ نہیں، نبی تو اللہ نے بنایا ہے۔ کہا کہ اچھا، یہ تمام کی تمام کائنات آپ نے بنائی ہے یا کس نے بنائی ہے؟ کہا کہ اللہ ہی نے بنائی ہے۔ کہا کہ یہاں جو مخلوق ہے
انسان ہیں اور دیگر مخلوقات ہیں، ان کو آپ نے بنایا ہے یا کسی اور نے بنایا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب اللہ نے بنائے ہیں۔ تو فرشتے نے پوچھا کہ کیا اللہ معاف کرنے والا ہے یا آپ معاف کرنے والے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ ہی معاف کرنے والے ہیں اور کسی کے اختیار میں نہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا اے اللہ کے نبی، آپ نے ثعلبہ کو کیوں معاف نہیں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آواز دی کہ ہے کوئی جو ثعلبہ کو لے کر آئے؟ حضرت سلمان فارسی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم لے کر آتے ہیں۔ کہا کہ جاؤ۔ حضرت علی اور حضرت سلمان چلے، جنگل میں ایک چرواہا ملا، اس سے پوچھا کہ کیا آپ نے کسی کو دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ ایک آدمی اس طرح کا، اس شکل اور حیثیت کا تھا، کیا آپ کی نگاہ سے گزرا ہے؟ کہا کہ ایک آدمی اس جیسا تو تھا، روتا ہوا اس طرف جا رہا تھا اور 3 دن سے وہ ایک درخت کے نیچے پڑا ہوا ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں۔ حضرت علی اور حضرت سلمان تلاش کرتے ہوئے پہنچے، جنگل میں ایک درخت کے نیچے حضرت ثعلبہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے اللہ، آپ مجھے اتنا فرما دیجئے کہ آپ کے نبی نے تو اپنے شہر سے نکال دیا، میں آپ کی زمین سے کیسے باہر نکلوں؟ اگر آپ مجھے معاف کرنے والے ہیں تو اے اللہ مجھے معاف کر دیں، اور اگر آپ مجھے معاف نہیں کرنا چاہتے تو اے اللہ جب مجھے جہنم میں جانا ہی ہے تو امت محمدیہ کے تمام گناہوں کو مجھ پر ڈال دے اور ان کی مغفرت فرما اور مجھے جہنم میں ڈال دے۔ حضرت علی نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ثعلبہ اٹھو، خوشخبری ہے، اللہ نے آسمان سے مغفرت کا پروانہ بھیجا ہے۔ کہا کہ ایسے نہیں، میں شرمندہ ہوں۔ کہا کہ نبی نے بلایا ہے۔ کہا کہ اچھا چلو۔ ثعلبہ روتے ہوئے پیچھے چلے، حضرت علی اور حضرت سلمان لے کر آئے، مسجد میں پہنچے تو ظہر کی نماز کا وقت ہو چلا تھا۔ حضرت ثعلبہ کو پیچھے نماز میں کھڑا کر دیا اور خود اگلی صف میں جا کر حضرت سلمان اور حضرت علی کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام تلاوت فرما رہے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز نہیں، مغرب کی عشاء کی نماز تھی، بعض کہتے ہیں کہ فجر کی نماز تھی۔ بہرحال نبی کریم علیہ السلام نے الہاکم التکاثر تلاوت فرمائی۔ پہلی آیت پڑھی تو حضرت ثعلبہ کی زبان سے آہ نکلی، حتی زرتم المقابر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دل سے ایک آہ نکلی اور ثعلبہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ سلام کے بعد نبی نے فرمایا ثعلبہ کہاں؟ بتایا کہ بے ہوش ہیں۔ کہا کہ چہرے پر پانی کے چھینٹے مارو، چھینٹے مارے، ہوش نہیں آیا۔ نبی نے بڑھ کر نبض دیکھی تو پتا چلا کہ روح پرواز کر چکی۔ حضرت ثعلبہ کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، وہ دوڑتی ہوئی آئی تاکہ باپ سے ملے۔ 3 یا 4 دن گزر گئے تھے، دیکھا کہ باپ کی لاش پڑی ہوئی ہے اور اوپر سے صحابہ کپڑا ڈال رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو غسل کا اور تکفین کا حکم دیا اور پھر بذات خود آپ جنازے کے ساتھ چلے۔ صحابہ نے دیکھا کہ آپ پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ثعلبہ کے پیچھے پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ جنازہ لے کر گئے، دفنایا اور دعائے مغفرت کی اور واپس پلٹے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، آپ نے ثعلبہ کے پیچھے چلتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ پنجوں کے بل چل رہے ہیں، اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ثعلبہ کی توبہ قبول کر لی اور اس کی ایسی مغفرت فرما دی کہ آسمان سے اس کے جنازے میں شریک ہونے والے اتنے فرشتے آئے کہ مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کی رحمت۔